آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے؟ ہندو ہے نا سر؟ جی ہندو ہی ہے. آپ ہندو ہے نا؟ ہاں. ہاں بالکل صحیح. آپ کے نام سے لگ رہا ہے آنند آپ کا نام ہے, آپ ہندو ہے. آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں, ماंس بھی کھا سکتے ہیں اور بیف بھی کھا سکتے ہیں, گائے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور, اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے, تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے, کیونکہ ایشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے. Some to eat and some to be eaten. تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے. پھر آپ جب مطالعہ کریں گے مہا بھارت کا, مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیائے نمبر 88 میں یدھشٹر, پانڈو کے 5 بھائی تھے, آپ نے یدھشٹر کا نام تو سنا ہوگا. یدھشٹر جو پانڈو کے 5 بھائی تھے, یدھشٹر پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا. وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا کھانا دیں تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے. تو بھیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں پوجا میں چاول, بارلی, سیب, بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر ہم مچھلی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے, اگر بکری دیں گے تو 5 مہینے کے لیے, اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینے کے لیے, اگر ہرن دیں گے تو 8 مہینے کے لیے, اگر بیل دیں گے تو 11 مہینے کے لیے, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے پردادا سنتشٹ رہیں گے. 1 سال. دودھ کی بات کر رہے ہیں سر. آپ بفیلو دیں گے, بفیلو تو 12 سال کے لیے, اگر رائنوسرس دیں گے یا ریڈ میٹ, لال گوشت, تو ہمارے پردادا ہمیشہ کے لیے سنتشٹ رہیں گے. پورا مینو ہے مہا بھارت میں, ہندو کتاب میں پورا مینو ہے. کیا چاہتے ہیں, بھاجی پالا, مچھلی, گوشت, خرگوش, ہرن, بیف, بڑے کا چھوٹے کا سب ہے. آپ اگر وید پڑھیں گے, وید میں بھی لکھا ہے کہ سنت اور سادھو گوشت کھاتے تھے, گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے؟ کیونکہ بہت سے ہندو لوگ باقی مذاہب سے پرسن ہوئے. مذہب سے پرسن ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور میں جان ہے, باجی پالا میں جان نہیں ہے, پیڑ پودوں میں جان نہیں, اس لیے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے. آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے. تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی. ہاں ذاکر بھائی, ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہے, لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے, انہیں درد نہیں ہوتا. پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے, اسی لیے جانور کھانا بڑا گناہ ہے, پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے. آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے. ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. ہم انسان صرف 20 سائیکلز اور 20,000 سائیکلز کے درمیان فریکوینس میں سن سکتے, اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے. وہ چیختے ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ ذاکر بھائی, میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہے, پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے, لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سینسز ہے, جانوروں میں 5 سینسز ہے, اس لیے جانور کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے 2 سینسز کم کے ساتھ, وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے, گونگا ہے اور بہرا ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے, میلارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرا بھائی
गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। इसीलिए मैं हवाले देता हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा।